فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. ہم نے اس کے بعد وارث بنایا، یعنی گزشتہ امتوں کے بعد، یہود و نصارہ کے بعد ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں بھلائیوں کی طرف مسابقہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ان کے اوپر جو بہت بڑی نعمت ہوئی تھی، جو قرآن کی نعمت، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا، لیکن تم لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے. پوری امت مسلمہ 3 حصوں میں بٹ گئی. ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملنے کے باوجود، اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود، اسلام جیسا مذہب ملنے کے باوجود فرائض کے برابر انجام نہیں دیتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کبھی کبھی حرمات کا بھی ان کا ارتکاب کر دیتے ہیں. ہاں، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، کم از کم فرائض کو تو انجام دے رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ہر بھلائی کی طرف دوڑتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن لگاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب ہر شخص اپنے آپ کو جانچ کر دیکھے، میں ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہوں؟ کیا میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں، یا کوئی میانہ روی اختیار کیا ہوں، یا ہر بھلائی کی طرف آگے بڑھتا ہوں؟ اور اسی چیز کو درجات کے دین کے نام سے حدیث جبرائیل میں بتایا گیا ہے. پہلا لیول دین اسلام کا، اسلام ہے اس کا نام، اس میں پہنچنے والا مسلم کہلاتا. دوسرا لیول ایمان ہے، اس کے اندر پہنچنے والا مومن کہلاتا ہے. اور تیسرا جو اونچا لیول ہے وہ احسان کا لیول ہے، اس میں پہنچنے والا محسن کہلاتا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. اسلام کی مثال، دین اسلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا خوبصورت دروازہ ہے جس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں. جیسے ہی بندہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد پہلی منزل کے اندر اس کو 5 کام کرنے ہوتے ہیں. ظاہر اعمال ہیں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پہلا رکن ہے. نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں. یہ ظاہری اعمال جب کر لیتا ہے کچھ کوتاہیوں کے ساتھ ہی صحیح، وہ مسلم کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ مسلم کہلائے گا.
اس کے بعد جب اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، یہ سفر ہے، ایک مومن بندے کا سفر ہے، پہلی منزل میں مسلم کہلاتا ہے، اپنے ایمان کو مزید طاقتور بناتا ہے، تو دوسری منزل میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان جب لاتا ہے اور اس ایمان کے اندر پختگی اس کے سے حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ مومن کہلاتا ہے۔ کچھ بدو تھے عرب کے، وہ پہلی منزل میں داخل ہو کر دعویٰ کرنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً کتاب کے اندر آیت نازل فرمائے اور کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، مومن بن گئے، کہا کہ نہیں تم مومن نہیں بنے، تم کہو کہ مسلمان بنے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جاگزی نہیں ہوا۔ جب ایمان جاگزی ہوتا ہے، ایمان سے دل معمور ہو جاتا ہے، تو اس وقت جس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ جس کا ایمان مضبوط ہو گیا وہ ہر نیکی کرتے ہوئے مزہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جس کا ایمان کامل نہیں ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہا، ایمان سے دل خالی ہے، بظاہر مسلمان بنا ہے تو نماز کو آتا ہے بڑی سستی کے ساتھ آتا ہے، کسی بھی بھلائی کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وَهُمْ كَارِهُونَ، بڑی کراہت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اس کا ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ہر اچھا کام کرتے ہوئے مزہ محسوس کرتا ہے، ذاقت و عمل، مٹھاس محسوس کرتا ہے، اور اس حال میں مصائب بھی آ کر پڑ جائیں، مسائل اس کے وسائل بن جاتے ہیں اور وہ تکلیف اٹھانے کے بجائے مزہ لیتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل عورت تھی، جب اس کی اسلام کی راہ میں میخیں ٹھوکی گئی، تختے دار پر لٹکایا گیا، مگر کیا کر رہی تھی؟ مسکرا رہی تھی۔ وقت ختم ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو جنت بتا دیا تھا، تو یہ کیفیت ہماری ہو، ہر کام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ ٹھنڈ کے زمانے میں بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اگر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، مسجد سے دوڑ کر چلے آنے سے مزہ آتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ اور یہی آخری درجہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، وہ احسان کا درجہ۔ احسان کے درجے میں پہنچنے کے بعد اس بارے میں ایک حدیث خدسی سنا کر اشارہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ یہ کیفیت اس بندے کی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ اپنی آنکھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے کان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے پیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے دیے ہوئے تیرے ہی، تو جہاں استعمال کرنے کے لیے کہے گا وہیں پر استعمال کروں گا۔ نوجوانوں، اپنے کان، اپنے آنکھ کی حالت کو ذرا سا اس پر غور کیجئے، آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں، کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے ساتھ استعمال کیا تو اس درجے پر پہنچ گئے جس درجے پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ تو میرا دوست بن گیا۔ اگر اس کے خلاف دشمن اگر کوئی ایذا رسانی کرنا چاہا، تکلیف دینا چاہا، تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے،
مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس لیول پر ہم نہیں پہنچے جو احسان کا لیول ہے۔ پہنچ کر تو بتائے، واویلا کرنے کے بجائے، اللہ سے شکایتیں کرنے کے بجائے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہاں پہنچ کر بندہ کہتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَإِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر وہاں پہنچ کر بندہ دعا کرتا ہے جائز چیز کے لیے، میں ضرور اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اگر وہاں پہنچ کر اللہ سے پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور پناہ دوں گا۔ آج ہمارے مسائل، آج ہماری پریشانیاں، اور آج قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، واللہ آج جو صفائی ہو رہی ہے، درندگی سے بھی نیچے اتر کر صفائی کر رہے ہیں۔ درندہ اپنے کھانے کے لیے ایک جانور کو پکڑتا ہے، کھا جاتا ہے، وہاں تو سینکڑوں انسانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی۔ دعائیں بہت ہو رہی ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اس لیول کو نہیں پہنچے۔ اگر اس لیول کو پہنچ جائیں تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ساری دعائیں ہماری قبول ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے ہماری مدد کرے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دشمن ختم ہو جائے گا۔ یہ کام کیا ہم نے کیا؟ بہت باتیں کرتے ہیں اور حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے امت مسلمہ کی حالت۔ مسلمہ کی کیٹیگری ایسی ہے، اور اس کے اندر ہم کو سفر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک لیول سے دوسرے لیول، یعنی اسلام کے لیول سے ایمان کے لیول سے احسان کے لیول تک پہنچنا ہے۔ اس وقت ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ جو سفر ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس سفر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص مدد نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے فتنوں سے، دشمنوں کی صفاکیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔